ایسی کسی بھی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں جو آپ کو نان امیگرنٹ ویزا میں ڈن کا لفظ یا گارنٹی کا لفظ یوز کرتا ہے. جو جنرل امیگریشن جو جینون اسکلڈ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہیلتھ کیئر کی بہت شارٹیج ہے, آئی ٹی کی شارٹیج ہے, اس کے علاوہ ایجوکیشن جو سیکنڈری اسکول ٹیچر ہیں, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر ہیں, وہ ڈیمانڈ میں ہیں. لیکن جو اس وقت وزٹ ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا, نان امیگرنٹ ویزاز نے وہاں جا کے اپنی اپلیکیشنز ڈفرینٹ روٹس میں جمع کروائی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے بیک لاگ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل. ناظرین, ہم بات کریں اگر اچھے مستقبل کی تو اس کے لیے ہجرت جو کہ سنت ہے وہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم باہر جانے کی بات کرتے ہیں خصوصی طور پہ پاکستانی, تو ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلے یورپ اور ایسے کنٹریز آتے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں, اور تاکہ ہم وہاں پر جائیں تو ہم بھی اپنی زندگی, اپنا فیوچر, اپنا مستقبل جو ہے اس کو جو ہے وہ سنہرا اور اچھا کر سکے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے شاہد صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے, وزٹ ویزا کیا کردار ادا کرتا ہے, اور دوسرا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ماحول, خصوصی طور پر حالات جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھیں گے اور کتنی مشکلات پیدا کی جائیں گی ویزوں کے حصول کے لیے اور کتنی آسانیاں ہوں گی. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلا سوال, وزٹ ویزا ہمارے جو فیوچر کے اندر باہر جانے کے لیے جو ہم راستے مختلف اپناتے ہیں ان میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی عادل. ہائی برو کے پلیٹ فارم پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وزٹ ویزا لے کے ہمارے ملک میں نوجوانوں میں یا فیملیز میں ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ صلاحیت کر چکی ہوئی ہے کیفیت, کہ اگر کسی کے ملک کا وزٹ ویزا مل گیا تو آپ کے لیے سارے رستے کھل گئے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ہائی برو کا ریکارڈ ہے, ہم نے کبھی بھی وزٹ ویزا کو غلط اینگل میں یا ڈن بیسس کے اوپر یا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کبھی چیزوں کو لے کے پروموٹ نہیں کیا. پچھلے 2 سال میں آپ کو یاد ہوگا ہر ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ہر ایک کنسلٹنٹ کینیڈا کا ویزا بہت آسان, ویزا لے کے وہاں پہ سیٹلمنٹ. آپ بلیو کریں گے میں نے کسی ایک بندے کو بھی وزٹ ویزے کا مشورہ نہیں دیا, بیکاز وزٹ ویزا لینا آپ کا پرپز سیر ہو سکتا ہے, آپ کا فیملی وزٹ ہو سکتا ہے, آپ کا بزنس وزٹ ہو سکتا ہے یا میڈیکل وزٹ. سو جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں آپ اس میں پرپز لکھتے ہیں کہ کیا پرپز ہے. سو ایک ملک کی عزت اور ایک اپنی انٹیگریٹی آپ نے اس کو داؤ پہ لگانا ہے, اپنے آپ کو بالکل آپ نے جب بھی کوئی, کیونکہ اس میں جو وے یو کے میں وزٹ ویزا کے اوپر کوئی وے نہیں ہے سوائے اسائلم کے. اس کے بعد کینیڈا میں وزٹ ویزا کے اوپر آپشنز تھیں جو اب ہمارے ہی جو لوگ ہیں انڈینز ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ سختیاں کر دی ہیں. اسٹڈی پہ کنورٹ ہو سکتا تھا, ایک روٹ ہے اگر کسی نے وہاں پہنچا, لیکن وہ بھی ایک جینون وے نہیں ہے. اگر آپ کا پلان وزٹ کرنے کا ہے تو آپ وزٹ کریں, واپس آ کے اسٹڈی ویزا اپلائی کر دیں. لیکن اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو پھر وزٹ ویزے کے بعد آپ اسٹڈی کریں. اس کے بعد ایل ایم آئی اے لے کے ورک پرمٹ میں کنورٹ کروانا, ورک پرمٹ میں کنورٹ ہو جاتا. اس کے بعد امیگریشن کے روٹ کے لیے آپ کو پھر کسی نہ کسی پوائنٹس گریڈ میں آنا ہے, پروونشل نامینیشن میں آنا ہے, ٹریڈ کیٹیگریز میں آنا ہے, جو اس وقت کافی حد تک مشکل ہیں, جو انٹرنیشنلی ٹریٹ ہو رہی ہیں ویسے ہی کینیڈین ایکسپیرینس کلاس میں بھی ٹریٹ ہو رہی ہیں. پچھلے 2 سال سے جو کینیڈین جو بیک لاگ ہے ویزاز کا وہ اس حد تک اوپر جا چکا ہوا ہے کہ امیگریشن سسٹم پچھلے 1.25 سال سے چوک ہے. جو جنرل امیگریشن جو جینون اسکلڈ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہیلتھ کیئر کی بہت شارٹیج ہے, آئی ٹی کی شارٹیج ہے, اس کے علاوہ ایجوکیشن جو سیکنڈری اسکول ٹیچر ہیں, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر ہیں, وہ ڈیمانڈ میں ہیں. لیکن جو اس وقت وزٹ ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا, نان امیگرنٹ ویزاز نے وہاں جا کے اپنی اپلیکیشنز ڈفرینٹ روٹس میں جمع کروائی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے بیک لاگ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور جو ورک پرمٹ کا بیک لاگ ہے جس میں اسٹڈی ویزا کے بعد کنورژن, وزٹ ویزا کے بعد کنورژن یا ڈائریکٹ جو جینون جاب لے کے وہاں پہ جاتا ہے, وہ اس وقت ملینز میں تعداد ہے. اب امیگریشن کی سختی کی وجہ سے ہماری ایڈوائز ان کو یہی ہے, آپ نے وہاں کام کر لیا,
آپ واپس آئیں, یہاں آ کے کسی پروگرام کو اڈاپٹ کر کے امیگریشن اپلائی کریں, کیونکہ جب تک یہ امیگریشن کے سسٹم کے اندر یہ اپلیکیشنز رہیں گی, جو پروسیسنگ ٹائم پہلے 4 سے 6 مہینے کا ہوتا تھا, اب وہ 10-12 مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. پروونشل نامینیشن کے ٹائمز وہ بھی انکریز ہو چکے ہوئے ہیں. سو وزٹ ویزے کو میری جو جہاں تک سب کے ساتھ ایک مخلصانہ ان کو ایڈوائز یہی ہوتی ہے کہ آپ وزٹ ویزے کو اپنے ٹورزم کے لیے یوز کریں, بزنس پرپز کے لیے یوز کریں, فیملی ری یونین کے لیے یوز کریں, اس کو کسی اور چیز کا ذریعہ نہ بنائیں. وہاں جا کے ایک اگر اسائلم میں جاتے ہیں تو جھوٹ بولیں گے, ریلیجیسلی اپنے آپ کو وکٹمائز وہ کر کے, یا کوئی ایسے تھریٹ, جھوٹی FIRs وغیرہ, ان چیزوں کو آپ اڈاپٹ کریں گے. سو میرا نہیں ماننا کہ پوری زندگی آپ کی اگلی نسلیں اس جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ اس ملک کی نیشنلٹی لے کے رہیں. اور سب سے بڑی بات, ہمارے ملک کے اوپر حرف آتا ہے اس کے اوپر, تو میں اس کو کبھی بھی ایڈوائز نہیں کرتا. شاہ صاحب, ایک آپ نے بات کی وزٹ کو کہ ٹورزم کے لیے اس کو یوز کیا جائے یا بزنس کے لیے یوز کیا جائے, اس میں بھی ہزاروں مشکلات آتی ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ, ہوٹلس کی بکنگ, پھر فلائٹ چیک ان, اور اس کے بعد بھی بہت مشکل ہے کہ کینیڈا کا کسی کو وزٹ ویزا ہی مل جائے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے جو میرے سننے والے ہیں, آپ کے سننے والے ہیں, ان کو یہ بتاؤں, کہیں پہ بھی اپنا وزٹ ویزا کا اپلیکیشن پروسیس کروائیں تو اپنے جینوئن ڈاکومنٹس کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ویزا لگے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے, آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے, انجینئر بنا دیں گے, کسی کانفرنس کا حوالہ دے دیں گے, اور جب آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد وہ آفس بھی بند ہو چکا ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ, ہمیں دوبارہ لیگلی اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کینیڈا آفس میں جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو کسی کلائنٹ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا کہ اس کی اپلیکیشن فارم میں لکھا کیا گیا تھا, اس کو بنایا کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے تو میرا یہ ہے کہ ایسی کسی بھی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں جو آپ کو نان امیگرنٹ ویزا میں ڈن کا لفظ یا گارنٹی کا لفظ یوز کرتا ہے. دیکھیں, ہم اپنے پروفیشنل ایک سٹینڈرڈ کے اوپر رکھ کے ہم جو ریفیوزل ریٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, اس کو گارنٹی کا ورڈ یوز نہیں کر سکتے اگر ہمیں نظر بھی آ رہا ہو تو. سو گارنٹی اسی صورت میں ہوتی ہے. میرے پاس ایک بچہ آتا ہے 26-27 سال کا, میں نے کینیڈا جانا ہے, تو میں بھائی کیا کرنے جانا ہے؟ سیر کرنے جانا ہے. کینیڈا ہی کیوں سیر کرنے جانا ہے؟ نہیں جی, کیوں کینیڈا سیر کرنے کے لیے نہیں جایا جا سکتا؟ بھائی, آپ نے جب تک اپنی ٹائز کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ آپ کو دبئی بھی ویزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا, ترکی بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اب تو تھائی لینڈ کا ویزا مشکل ہوا ہے. سو ایک جو جینوئن ٹریولر ہوتا ہے, جس کو کیپیسٹی, جس کی فائنینشیل کیپیسٹی ایسی ہے کہ وہ ہر سال میں 1 یا 2 انٹرنیشنل ٹرپ رکھ سکے. آپ کی سیلری 50-60 ہزار ہے اور آپ انٹرنیشنل ٹرپ میں 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آ رہے ہیں, امبیسی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ٹھیک ہے. سو اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, پہلے اپنا پروفائل بنائیں, خود کو ڈاکومنٹڈ کریں, اپنی انکم کو سٹریم لائن کریں, اپنی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی انکم کو ریفلیکٹ کریں, آپ کی ٹیکس ریٹرن اس کو ریفلیکٹ کریں, آپ کی ٹائز ہونی چاہیے آپ کی کنٹری کے ساتھ. کبھی بھی امبیسی میں جھوٹ نہ بولیں, فیک ڈاکومنٹ سبمٹ نہ کروائیں, اس سے آپ بین بھی ہوتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم اپلائی کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے. سو وزٹ ویزا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہو, آپ کے اچھے فائنینشیلز ہوں جو پروف ڈاکومنٹس کے ساتھ کر سکیں کہ واقعی آپ کی فائنینشیل کیپیبلٹی ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹور کو بیئر کر سکتے ہیں ایکسپینسز کو, اور آپ کی فیملی اور آپ کے روزمرہ کے معاملات افیکٹ نہیں ہوں گے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایسنس ہے وزٹ ویزا حاصل کرنے کا. ناممکن نہیں ہے, لیکن سیدھا ہی اٹھ کے کوئی کینیڈا کا ویزا اپلائی کرتا ہے تو شاذ و نادر, وہ بھی اگر کوئی فیک پروفائل بنا ہوا ہوگا, اس میں ویزا کے چانسز ہوں گے, ادروائز وہ ریفیوز ہوتا ہے. اچھا شاہد صاحب, آپ نے بتایا کہ جو فیک ایجنٹس ہیں جو مکمل طور پہ اس کی ایک پروفائل بنا کے, جس میں وہ چاہے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو ڈاکٹر ظاہر کر دیتے ہیں, خود کیوں نہیں وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا جا سکتا؟ کیا مشکلات آتی ہیں؟ اگر سمپل ڈاکومنٹیشن ہے, سب کچھ سچ ہے, تو پھر ایجنٹس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ ہیں وہ خود اپلائی کرتے ہیں.
ایک جینون بزنس مین ہے جس کو پتہ ہے میری ورتھ ہے, میری پراپرٹیز ہیں, میرے ایسیٹس ہیں, میرے اکاؤنٹس میں, میری سیونگز میں فنڈز ہولڈ ہو رہے ہیں, اور میرا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, میرے پاسپورٹ کے اوپر 1 یا 2 ملکوں کے ویزاز ویلڈ ہیں, تو اس کو امبیسی بالکل بھی جھٹلاتی نہیں ہے. وہ خود بھی اپلائی کرے تو لگ جائے گا. لیکن جب ایک نیو پروفائل ہوتا ہے, جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ہم ڈاکٹرز پروفیسر سے میڈیسن کیوں لیتے ہیں, گوگل پہ لکھ کے, چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ کے بھی تو لی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگلا ایک جو نیکسٹ جو آپ جس کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہے. آپ اس سے چاہے مفت میں ایڈوائس لے رہے ہیں لیکن مشورہ امانت کے طور پہ ہوتا ہے, آپ اس کو مخلصانہ ایڈوائس کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے فلاز ہیں, ان چیزوں کو کور کریں, دین اس کا جو ہے نا پروسیس کریں. بے شمار لوگ ہیں ہمیں فری ہائبرو میں وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, ایون امیگریشن کے کیسز ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے خود اپلائی کرنا ہے, لیکن کیونکہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے کوسچنز ہوتے ہیں, ہم اس کو آنسر ضرور کرتے ہیں. ہماری ایکسپرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں باریک سے باریک چیز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کل اگر یہی پراسپیکٹ ویزا نہ لگا تو ہم کسی اور امیگریشن میں یا ورک ویزا میں اگر یوز کرتے ہیں تو کیا یہ اس کو سپورٹ کریں گے جو بیک اینڈ پہ ہم ساری انفارمیشن اور ڈاکومنٹس دے رہے ہیں. سو ایک پروفیشنل کا فائدہ یہ ہے. اچھا شاہ صاحب, اس وقت یورپ, کینیڈا یا دوسرے جو شینجین ویزاز ہیں, سب سے آسان طریقہ ویزے کا کیا ہے جو نہ تو دھوکے پر مبنی ہو, نہ ہی اس میں جو ہے ناکامی کے چانسز زیادہ ہوں؟ پھر وہی کہ اگر ایک بالکل فریش بندہ ہے اور اس کے پاس کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی نہیں ہے, ہاں آپ میرے پاس فریش بندہ لے کے آئیں, چاہے وہ جاب کر رہا ہے چاہے وہ بزنس کر رہا ہے, لیجیٹیمیٹ ہو, ڈاکومنٹری ایویڈنس دے سکتا ہو, اچھی سیلری لے رہا ہے, اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, ٹیکس ریٹرن جا رہی ہیں, آپ جس ملک کا ویزا کہیں گے میں اپلائی کروں گا کانفیڈنس کے ساتھ اور انشاءاللہ ول گیٹ دا ویزا. لیکن ایک بندے کے پاس اپنے کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, بزنس وہ لاکھوں کروڑوں کا کر رہا ہے لیکن سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس کے پاس نہیں ہے, پیسہ آ رہا ہے کیش کی صورت میں یا بینک میں جمع ہو رہا ہے, اس کا کوئی سورس نہیں بن رہا, تو اس میں ویزا لینا مشکل ہوتا ہے. یورپ میں ویزا آپ کو 90% اس وقت ملتا ہے جب آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن ہو اور آپ کی ٹریول ہسٹری ہو, تو یورپ ڈینائڈ نہیں کرتا ہے. یو کے کے لیے بہت آسان حل ہے, آپ کے فائنینشیلز بہترین ہیں, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی کرتی ہے آپ کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز کو, تو یو کے کا ویزا ریفیوز نہیں ہوتا. یہ ہمارا 23 سال کا ایکسپیرینس ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین, صرف اتنی بات کہ تمام ڈاکومنٹ سچے ہوں تو پھر ہی آپ کے لیے کچھ ہوگا, ادروائز پھر ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنا جو قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ ہے وہ بھی ضائع کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.